اللہ کے ایک نیک بندے نہر کے کنارے کنارے پر چلے جا رہے تھے۔ اللہ کے ایک نیک بندے، نیک انسان نہر کے کنارے پر چلے جا رہے تھے تو ان کو بڑی بھوک لگی۔ اب بھوک اتنی تیزی سے لگی تو انہوں نے دیکھا کہ نہر ہے اور نہر کے اندر ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا ہے۔ ان کو بڑی شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی تو انہوں نے اس نہر کے اندر سے اس سیب کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد اس کو صاف کیا اور سیب کو کھا لیا۔ اب جب انہوں نے وہ سیب کھا لیا تو ان کے دل میں خیال یہ آیا کہ یہ سیب پتہ نہیں کس کے باغیچے کا ہوگا، کس غریب کا ہوگا، کس کا ہوگا، یہ تو میں نے کسی کا حق کھا لیا ہے، کہیں قیامت کے دن مالک میرے سے اس کے بارے میں پوچھ نہ کر لے۔ تو وہ ڈر کی وجہ سے نا اس سیب کو نکالنے لگے اپنے منہ کے اندر سے، پر وہ سیب نکلتا کیسے جب بھوک اتنی تیز لگی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے اب اس نہر کی طرف الٹے جہاں سے وہ سیب آ رہا تھا اس کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ چلتے 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 بڑی دور جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک درخت ہے اور ایک سیب کا باغ ہے، تو اس درخت کی کچھ شاخیں نہر کے اوپر لٹکی ہوئی ہیں اور سیب اس کے اوپر لٹکے ہوئے ہیں۔ تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید ہو نہ ہو یہ سیب اس باغ، اس درخت کے اوپر سے گر گیا ہو۔ تو اندر باغ جو مالک تھا اس کے پاس پہنچے اور جا کے کہنے لگے، مالک مجھ سے ایک خطا ہو گئی ہے، میرے غالب گمان کے مطابق میں نے آپ کے باغیچے کا ایک سیب کھا لیا ہے، تو آپ مجھے معاف کر دیں، ورنہ تو جو اس کی سزا ہے وہ میں اس کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ تو جب مالک نے دیکھا، باغ کے مالک نے دیکھا یہ تو کوئی گوہر نایاب ہے، یہ تو کوئی قیمتی انسان ہے، یہ تو کوئی نیک اللہ کا ولی ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کی سزا تو یہ ہے کہ تجھے میرے باغ میں 12 سال تک نوکری کرنی پڑے گی۔ کتنی؟ 12 سال تک۔ کتنی؟ 12 سال تک نوکری کر۔ ایک سیب کھایا ہے، کتنا کھایا؟ ایک سیب کھایا اور نوکری 12 سال تک کرنی پڑے گی۔ تو کتنے بڑے اللہ کے نیک بندے تھے، وہ بھی سمجھ گئے مالک جو باغ کا تھا کہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے، ہمارے ہاں تو ایسے ہی توڑ کے لے جاتے ہیں اور کسی سے معلوم بھی نہیں ہوتا، نہ پوچھتے، پر وہ اللہ کا ولی تھا، نہ ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا، ڈر تھا۔ تو کہنے لگے کہ میں تیار ہوں۔ ایک سیب کھانے کی وجہ سے 12 سال تک نوکری کرتے رہے، اور جب 12 سال پورے ہو گئے تو مالک نے خود کہا کہ تمہارے 12 سال پورے ہو گئے ہیں۔ ان کو نہیں پتا تھا تو ان کو بلایا اور بلا کے کہنے لگے، جاؤ تمہارے 12 سال پورے ہو چکے ہیں، سیب کے درخت کے اوپر سے ذرا سیب توڑ کے لاؤ۔ اب یہ گئے تو سیب توڑ کے لائے اور ایک تھیلے میں سیب لائے توڑ کے اور مالک کے سامنے رکھ دیے۔ جب مالک نے چیک کر کے دیکھا تو سارے ہی سیب کچے تھے۔ فرمانے لگے، تجھے 12 سال ہو گئے میرے باغ میں رہتے رہتے، آج تک تجھے یہ نہیں پتا چلا کون سا سیب کچا ہے کون سا پکا ہے؟ تو فرمانے لگے، مالک ایک سیب کھانے کی سزا 12 سال کی کاٹ رہا ہوں، اگر دوسرا کھا لیتا تو کتنی سزا ہوتی؟ میں 12 سال سے آپ کے باغ میں ہوں، پر میں نے آج تک نظر اٹھا کر کسی سیب کی طرف بھی نہیں دیکھا، تو مجھے پتا کیسے چلے گا کہ یہ سیب کچا ہے کہ پکا ہے؟ تو 12 سال ایک سیب کی سزا۔ پھر کہنے لگے کہ تمہارے 12 سال پورے ہو چکے ہیں، اب تمہاری سزا یہ ہے، ابھی تمہاری معافی نہیں ہے، تمہاری سزا یہ ہے کہ میری ایک لڑکی ہے، میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے اور کانوں سے بہری ہے اور بالوں سے گنجی ہے اور پیروں سے لنگڑی ہے، اس میری بیٹی سے تمہیں شادی کرنی پڑے گی، پھر تمہاری معافی ہو جائے گی۔ کہنے لگے، مالک میری معافی تو ہو جائے گی نا؟ کہنے لگے، ہاں معافی ہو جائے گی۔ تو یہ سوچنے لگے، جب وہ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، بالوں سے گنجی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، تو اس کے اندر ہے کیا؟ تو وہ کہنے لگے، بس گوشت کا لوتھڑا ہی ہے، تو اس کے ساتھ تمہیں مشقت سے زندگی گزارنی پڑے گی۔ تو یہ نوکری کرنے والا نوجوان فرمانے لگا کہ یہاں کی مشقت تو میں برداشت کر سکتا ہوں، پر قیامت کی تکلیف اور مشقت میں برداشت نہیں کر سکتا، آپ میرا نکاح پڑھائیں، میں تیار ہوں اگر میری یہی سزا ہے۔ تو ان اللہ والوں نے اس کا نکاح پڑھا دیا۔ نکاح پڑھانے کے بعد جب یہ اپنی بیوی کے پاس پہنچے اور بیوی کے پاس جب اندر گئے تو جا کے دیکھا تو وہاں ایک خوبصورت دلہن ایک اچھا لباس پہنے ہوئے بیٹھی ہے اور مسکرا رہی ہے۔ جب انہوں نے اندر جا کے دیکھا تو دوڑ لگائی، باہر نکل کے آئے تو جب دروازے کی جو ونڈو تھی وہ یہاں ماتھے پہ لگی، خون نکل آیا۔ وہ کہنے لگے، ان کے سسر، اب تو وہ سسر بن چکے تھے، کہنے لگے کیا ہوا بھائی؟ کہنے لگے کہ ایک غلطی ہو گئی تھی، دوسری غلطی ہونے والی تھی، اس لیے دوڑ کے آ گیا ہوں۔ کہ وجہ کیا ہے؟ کہ اندر گیا تو وہاں کچھ دیکھتا ہوں، آپ کچھ اور بتاتے ہیں۔ وہاں تو ایک خوبصورت نوجوان، اچھی حسینہ جمیلہ لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ فرمانے لگے، یہی تو میری بیٹی ہے۔
کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ وہ اندھی ہے وہ تو دیکھتی بھی ہے، تم کہہ رہے تھے وہ لنگڑی ہے وہ تو چلتی بھی ہے، اور وہ تو سنتی بھی ہے اور گنجی بھی نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ بیٹا میں نے اس لیے کہا تھا، گونگی اس لیے کہا تھا کہ آج تک اس نے کسی غیر مرد کے ساتھ کلام نہیں کیا، کسی غیر آدمی سے بات نہیں کی، اور بالوں سے گنجی اس لیے کہ آج تک اس کے سر کے اوپر سے کبھی دوپٹہ اترا ہی نہیں ہے، اور لنگڑی اس لیے کہا کہ کبھی اپنے قدموں کے ساتھ کسی غلط جگہ چل کے گئی نہیں ہے، اور بہری اس لیے کہا ہے کہ اس نے کبھی کسی کی غیبت نہیں سنی، نہ کسی کی بری بات سنی، اور میری بچی قرآن کی حافظہ بھی ہے اور حدیث کی بھی حافظہ ہے۔ تو اس نوجوان نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب یہ نوجوان اپنی بیوی کے پاس گیا تو اس نے اپنی بیوی سے ملاقات کی، اسی رات میرے رب نے حمل ٹھہرا دیا ان کی بیوی کو، اور اس حمل سے جو بچہ پیدا ہوا اسے آج ساری کائنات، ساری دنیا کے لوگ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتے ہیں۔ تو کتنا نیک بچہ اللہ نے عطا فرمایا، ایک سیب کھانے کی وجہ سے اللہ نے کیا نورانیت عطا فرمائی اور کتنا نیک بچہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔